قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے قطرہ مانگے وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے قطرہ مانگے میں اسے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے ماشاءاللہ بابی، بہت خوب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھے طریقے سے آج کے دن کا آغاز کر چکے ہیں۔ آج جمعہ بھی ہے تو جمعہ کی بھی بہت ساری آپ کو مبارکباد۔ پروگرام کا جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج جب میں نے آنے سے پہلے اس موضوع کے حوالے سے جب میں نے ایک لفظ انٹرنیٹ پہ ڈال کے میں نے جب اس کی ایک تفصیل جاننے کی کوشش کی تو میری آنکھوں کے سامنے بہت سارے جواب آئے۔ آج ہم امن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے، تو جب میں نے امن کے جب معنی ڈھونڈنے کی کوشش کی، جب اس کی میں نے تشریح دیکھنے کی کوشش کی تو کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ یہ ہمارے لیے واقعی بہت پریشان کن صورتحال نظر آ رہی تھی۔ امن ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کیفیت میں معاملات بغیر تشدد کے اور اختلافات کے چل رہے ہوں۔ معاشرے میں سماجی طور پہ، معاشی طور پہ انصاف ہو، مساوات ہوں، سیاسی حقوق و تحفظ کا خیال رکھا جا رہا ہو،
اسے امن کی صورتحال کہتے ہیں۔ بین الاقوامی طور پہ اگر امن دیکھا جائے تو اس میں اختلافات اور جنگی صورتحال کی غیر موجودگی اگر یقینی ہو تو اسے بین الاقوامی طور پہ امن کہتے ہیں۔ یہ جو امن کی صورتحال ہوتی ہے یہ کس جگہ پہ نہیں پیدا ہو پاتی، یعنی کس جگہ پہ امن اور پیس یہ نہیں ہوتا، یا اس کو غیر یقینی بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں اگر وہ موجود ہوں تو وہاں پہ امن نہیں ہوتا، وہ ہے عدم تحفظ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ جانی اور مالی طور پہ تحفظ وہ ہمارے لیے موجود ہے؟ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف محسوس کریں۔ سماجی طور پہ بگاڑ اگر پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے امن وہ ختم ہو جاتا ہے اس سوسائٹی سے، اور اگر اکنامکلی یا معاشی طور پہ اگر برابری ختم ہو جائے، ایک عدم مساوات جو ہے اگر وہ پیدا ہو جائے تب بھی امن کی صورتحال ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور عوامل بھی ہیں، جیسے قوم پرستی، یہ امن کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ نسل پرستی، ٹھیک ہے، مذہبی بنیاد پرستی، اس طرح کے اور بھی بہت سارے عوامل ایسے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں امن ختم ہوتا ہے۔ اچھا، جب امن کی بات کرتے ہیں اور یہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر فوراً ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے، کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ ہم سارے لوگ مل کے اپنے دین کی پریکٹس کریں گے اور اس ملک کو، اس ریاست کو ہم امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ ہمارا ارادہ تو یہی تھا، کوشش بھی آج ہے، مگر اس کوشش میں ہم پریکٹیکلی کتنا کام کر رہے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور رہی بات اسلام کی، اسلام کے ماننے والے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ، تو اسلام is a religion of peace and humanity۔ جہاں پہ اسلام پریکٹس کیا جائے وہاں پہ صرف امن اور انسانیت کا بول بالا ہوگا۔ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں جو اسلام کی، ہمارے پیارے دین کی جو روح ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمیشہ مطلب ایک ہم لوگوں کو ایک سکھاتے رہے، جو بتاتے رہے، اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں جو سارے کام کیے جن کو ہم نے فالو کرنا تھا، وہ ہم ان سے بہت دور ہو گئے۔ سچ میں اگر یہ لڑائی جھگڑا یہ سارا کچھ اگر اسلام کے اوپر رہتے ہوئے ہم پھر بھی کر رہے ہیں تو پھر ہم اصل صورتحال سے بہت دور ہیں۔ اسلام کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور آسانیاں جب دوسروں کے لیے پیدا کریں گے تب بھی ہمارے دل میں بھی ایک امن اور ایک پیس کی صورتحال پیدا ہوگی۔ خیر، اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے، پہلی ریاست جو ہے، جو ایک نمونہ ریاست تھی، وہ امن اور انسانیت کی ایک نمونہ ریاست تھی، جو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ایک ریاست کا جو ہے وہ ایک آئیڈیا ہمیں پیش کیا گیا۔ آج ہم اسلام امن کا مذہب، اسی حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں اپنے معزز مہمانوں سے، مگر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور آج نیوز کیفے میں ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے اسلام، امن کا مذہب۔ ہمیں آج جو ہمارے دین کی روح ہے، ہمیں اس کے حوالے سے بات کرنی، اور ایکچولی ہم سب کی کوشش ہوتی ہے، ہم اپنے ٹیلنٹ کو، ہم اپنی محنت کو، ہم مطلب اپنی جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں اس سے اپنے اکاؤنٹ بھر کے ہم اپنی کامیابیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں،
مگر ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ جو امن کا اکاؤنٹ ہے، جس میں ایک سکون، ایک پیس، جو آپ کے اندر اطمینان ہوتا ہے دل میں، ٹھیک ہے، اس کا اکاؤنٹ. اس حوالے سے ہم کتنے امیر ہیں، ہم دوسروں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، یا ہم کتنے دوسروں کے لیے مؤثر ہیں. ذرا اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم صرف اپنے بینک اکاؤنٹ نوٹوں کے حساب سے دیکھتے رہیں گے کہ ہم نے زندگی میں کتنی کامیابی حاصل کی ہے، یا کتنے کامیاب انسان، کتنے بڑے انسان بن گئے. حقیقی طور پہ ہم لوگ کتنے امیر ہیں ایک پیس کے پوائنٹ آف ویو سے، ذرا اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا میرے لیے بہت ہی محترم، بڑے معزز مہمان ہمارے مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام صبح بخیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری عزیز اللہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں یہ بھی اسلامک اسکالر ہیں، علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ ٹھیک. الحمدللہ ماشاء اللہ. اور ہمارے تیسرے مہمان یہ بھی ہمارے بڑے معزز مہمان ہیں، ماشاء اللہ اسلامک اسکالر ہیں، علامہ سعید رضا صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں. الحمدللہ. اور ہمارے جو چوتھی مہمان ہیں یہ خوبصورت آواز کی مالک. آج ہم ان سے نعت خوانی کے فرائض بھی انجام دیں گے ہمارے پروگرام میں. مہوش ستار صاحبہ، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم مفتی صاحب امن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں یہاں پہ کن کن چیزوں کی آپ کو کمی نظر آتی ہے؟ کیونکہ ایک آئیڈیل جو ایک ریاست تھی وہ ہمارے ذہن میں ہے، وہ جو اسلام کے نام پہ بنی تھی. یہ بھی اسلام کے نام پہ بنائی گئی ہے نا، مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام سارے مسلمان میجورٹی میں ہیں، اسلام پریکٹس ہوتا ہے یہاں پہ. تو کون سی چیزیں آپ کو مسنگ لگتی ہیں اس میں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. فہیم، آپ نے شروع جب کیا تو بہت ساری باتیں کی، وہ ساری درست ہے اپنی جگہ. یقیناً جب آپ کہیں گے کہ امن، کون سا دین ہے جو امن کا درس دیتا ہے، تو جب لفظ اسلام آپ کہیں گے تو اس کا مادہ ہے، اوریجن ہے سین لام میم، 3 حرف کا مشتمل، جس کے معنی ہوتے ہیں امن، صلح، آشتی، محبت، بھائی چارگی، اخوت. یہ تمام چیزیں اس کے اندر مضمر ہیں. سلم، سلم، یہ مادہ ہے اسلام کا. یعنی اس کے اندر جو امن ہے وہ بلٹ ان کوالٹی ہے، وہ داخل ہے اسلام میں، اس کی روح یہی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ خدا نخواستہ اسلام میں کوئی اس قسم کی امن کا فقدان ہے تو غلط ہے. یہ میرا اور آپ کا کیا ہوا، آج کے دور کے لوگوں کا کیا ہوا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو شروع کیا ہے، اور اس نے سب سے پہلے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اللہ کیا، یعنی رحمان جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کا انتہا نہیں ہے، کہ یعنی وہ رحمان الدنیا ہے. اس کا تمام کہہ لیجیے کہ دسترخوان قدرت مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلا ہوا ہے. وہیں سے سب کچھ بٹ رہا ہے باہر. اس میں اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، کوئی اس سے محروم نہیں ہے. بے شک بے شک. لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر اس کی شان دوسری کیا ہے، صفت دوسری کیا ہے کہ وہ رحیم ہے. اس کا رحم ہر اس پر ہوگا جو اس کو فالو کرے گا اور اس کی روح کو فالو کرے گا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. علامہ اطہر صاحب، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ جو اسلام کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، یہ ہے سلامتی کا مذہب، ٹھیک ہے. بے شک. مگر جو ہم لوگ اس اسلام کی، ہم کیونکہ اس دین کو ماننے والے ہیں، ہم اس کی جو تصویر دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اس کے حساب سے آپ کیا کہتے ہیں کہ دوسرے جو ہیں وہ اس کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھ پا رہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم بھائی، آپ کے جواب سے پہلے جو ہے، سوال کے جواب سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے ایک علامہ صاحب، علامہ حمزہ علی قادری صاحب کل انتقال کر گئے ہیں. تو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں
میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور فرمائیں۔ پہلی بات، ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں نا تو اسلام دین وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور آج تک وہی دین موجود ہے۔ اسلام کوئی تبدیل نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو آنے کے بعد کوئی نیا اسلام لے کر آئے، نئے دین لے کر آئے۔ یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، آخری کتاب لے کر آئے کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس دین کا محافظ کون بنے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اولیاء، ولی، علماء، یہ اس دین کے وارث بنیں گے۔ فہیم بھائی، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، ابھی آپ چھوٹے ہیں اور کئی معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسائل کا حل پیش فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ابھی کوئی اعلان نبوت نہیں کیا ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کے پاس امانت رکھ کر جاتا ہے، کیوں رکھ کے جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کا کردار معلوم ہے، آپ کا کریکٹر معلوم ہے کہ آپ کا کریکٹر کیسا ہے، کہ آپ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، آپ کے کریکٹر کو دیکھ رہے ہیں، سارے کردار کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت سارے یہ کہنے پر مجبور تھے کہ آپ کا کریکٹر ایسا ہے کہ آپ تجارت کرنے جائیں تو تجارت کے اندر کسی کو نقصان نہ دیں۔ آپ تجارت کرنے جائیں، جو اس کے اندر عیب موجود ہو اس عیب کو پہلے بیان فرمائیں۔ سر بالکل صحیح ہے، آپ نے ابھی بتایا۔ میری بات پلیز آئیے۔ اب بات کیا ہوئی کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو نہیں اپنا سکے۔ یہ امن کوئی گولی نہیں ہے فہیم بھائی، معذرت کے ساتھ، کوئی گولی نہیں کہ کھا لی جائے اور اس کے بعد پیٹ کا درد صحیح ہو جائے۔ امن کوئی گولی نہیں ہے۔ اس امن کو قائم کرنے کے لیے اپنے کردار کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو تبدیل کیا، جبھی تو ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اولیاء اور علماء کے حوالے جو ہے نا یہ ساری ذمہ داری آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار پہ کتنا کام کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حالانکہ وہ ایک پیدا ہی رسول ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ کردار پہ کام کرتے ہیں اور 40 سال تک لوگوں کو منواتے ہیں اپنا آپ کے، جو ان پہ ایمان نہیں لے کے آتے وہ بھی ان پہ یقین کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کی صفتوں پہ ایمان لے کے آتے ہیں کہ جناب آپ سچے ہیں، آپ جی صادق اور امین ہیں۔ ہمارے اولیاء جن کو آپ نے اس وقت جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ ان کے حوالے کیا گیا ہے، جس میں علماء بھی ہیں، آپ ان کی وہ گفتگو کا انداز دیکھتے ہیں، آپ نظر آتا ہے نا آپ کو؟ کیا یہ لوگ اس پوری ریاست کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے اگر ان کے حوالے؟ میں ایک بریک کی طرف بڑھ رہا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو مجھے اس بارے میں ضرور آپ بتائیے گا۔ دوستو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم اسلام امن کا مذہب اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب سے۔ اچھا علامہ صاحب، ابھی جیسا کہ اطہر میاں اختر القادری صاحب فرما رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا جو دین جو ہے، یہ ساری جو معاملات ہیں یہ سپرد کر دیے گئے مطلب اولیاء اور علماء کے۔ تو اس وقت ہم جو منظر عام پہ جو علماء نظر آتے ہیں اور وہ جس قسم کی ان کی مطلب زبان اور جو ان کے باقی سارے معاملہ سب سے واقف ہیں ہم لوگ، جس کے ایک کبھی کبھی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو عقل بھی تسلیم نہیں کر رہی ہوتی، مطلب دین کے حوالے سے نہیں، ویسے ان کی اپنی سمجھ بوجھ کے حوالے سے جب وہ انٹرویوز وغیرہ میں اور کچھ ملکی معاملات یا کرنٹ افیئر کے حوالے سے جب اپنا بیان دیتے ہیں تو ایک عجیب فیل ہوتی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، ہضم نہیں ہوتی بات۔ تو کیا انہوں نے اپنے کردار پہ کام نہیں کرنا ہے کیا؟ پہلے تو فہیم بھائی میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ آپ نے بڑا پیارا آج کا موضوع رکھا ہے اور ان موضوعات کو چھیڑتے رہنا چاہیے، ضروری ہے، جگاتے رہنا چاہیے، چونکہ سو جاتے ہیں نا مسلمان، سو جاتے ہیں، یا رمضان میں اٹھتے ہیں، جمعہ میں اٹھتے ہیں، اس کے علاوہ سو جاتے ہیں۔
دیکھیں سب سے پہلے جو رسول نے اعلان کیا ہے نا، سب سے پہلا اعلان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. صحیح. فلاح کے معنی کیا ہے؟ امن میں آ جاؤ. یعنی اللہ کو ایک مانو، اگر اللہ کو ایک مانو گے تو امن میں آ جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. فلاح ہی فلاح ہے. ہاں جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اسلام کا نام اس سلامتی سے شروع ہوتا ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی سلامتی، یعنی کہ مکمل سلامتی. کہا لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، پھر کہا اسلام لاؤ، سلامتی سلامتی ہے. ٹھیک ہے. کیا اسلام کیا ہے؟ کہ کسی کے ہاتھ سے زبان سے محفوظ رہنے کا نام ہے اسلام. واہ. دوسرے انسان کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے بھی، یعنی کہ آپ کی زبان سے صرف پھول جھڑنے چاہیے، کانٹے نہیں جھڑنے چاہیے کسی کے لیے بھی. کسی کے لیے بھی. اچھا اب جو بات ہو رہی ہے وارثین کی، اس کے وارثین وہی ہوں گے جیسے ابھی قبلہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً کہ جن کی زبان سے پھول جھڑنے چاہیے، کانٹے نہیں ہونے چاہیے. اور آج کے ہمارے ماشاءاللہ سے، اچھا ہم نے کہا، رسول نے کہا کہ تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. پتہ نہیں کس دل سے ہم نے لا الہ الا اللہ کہا کہ ہم نے فلاح نہیں پائی. آج ہمارا عالم یہ ہے، امن کا عالم یہ ہے، صبح گھر سے نکلتے ہیں، واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. امن کا یہ حال ہے. جی ہاں جی ہاں. اچھا اب جو وارثین ہیں ان کا یہ حال ہے کہ اپنے ساتھ 20 گارڈ لے کے چلتے ہیں. جی. کم سے کم پچھلے 5 بیگھوں ہوں، 20 گارڈ ہوتے ہیں. تو بھائی تم نے کیا رسول کا اعلان نہیں سنا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور فلاح پا جاؤ؟ تو تم نے کیسے لا الہ الا اللہ پڑھا؟ تمہارے 20 گارڈ چل رہے ہیں گانے لے کے تمہارے ساتھ. ہر محلے میں گن مین، ہر محلے میں گارڈ. کس کے؟ پاکستان میں سارے مسلمان رہتے ہیں، پاکستان کی ہر گلی میں گارڈ لگے ہوئے ہیں. اب بھائی ہم کیسے کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے کردار پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل ہے. تو سر یہ جو مکمل ضابطہ حیات ہمارے پاس اتنا بڑا تحفہ ہے، اس کا ہم کیوں استعمال نہیں کرتے؟ خالی ہم یہی باتیں کرتے ہیں کہ رسول نے کیا کیا، رسول کی برداشت کیسی تھی، رسول ابھی وہ تو رسول تھے، انہوں نے تو کہہ دیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ چیز اس پہ گفتگو کرنی زیادہ ضروری ہے. وہ تو چھوڑتے ہیں ساری باتیں. 14 سال ہو گئے کہ ایک عورت رسول پہ کچرا پھینکتی تھی، رسول نے بہت برداشت کیا. جب کچرا نہیں پھینکا تو خود پہنچ گئے، تم نے کچرا نہیں پھینکا. آج وہ تو رسول ہے بھائی، تم کیا کر رہے ہو؟ ہاں 1% ہر مولوی آ کے رسول کا بیان کر کے چلا جاتا ہے. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو گالیاں بکتے ہیں، آپ بدتمیزیاں کرتے ہیں. آپ کی زبان سے پھول جھڑنے چاہیے، وہاں پر آپ کی زبان سے ایسی باتیں سنیں کہ آدمی کان پکڑ لے اپنے. تو کہاں گیا وہ امن کا؟ بھائی امن ہے، امن یعنی مکمل سلامتی ہے. دین میں آ جاؤ تو میں سلامتی ہی سلامتی ہے. اب وہ یہاں نہیں ہے. اسلام سب سے بڑا دہشت گرد مذہب بن گیا ہے. دہشت گردی کا توق ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا. یعنی جس کو رسول نے کہا تھا کہ امن کا دین ہے اسلام، سلامتی کا دین ہے اسلام، لیکن مکمل پیدا ہونے سے لے کر لحد کی گود تک آپ امن ہی امن میں ہو، سلامتی میں ہو. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اب کیا ہے؟ سب سے بڑا دہشت گردی کا توق مسلمان کے گلے میں ڈال دیا گیا، اور آپ نے اسے قبول بھی کر لیا اپنے کردار کی وجہ سے. اور وہ ہم پہ ڈالا بھی ہمارے ہی کچھ لوگوں کے کردار کی وجہ سے ہی ہے، خود کردار کی وجہ سے، اور اس پہ ہم بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا فہیم بھائی ایک بات عرض کرتا چلوں. سر بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کا لفظ جو ہے نا صرف ایک اسپیسیفک چیز کے لیے جو ہے نا ہم نے مختص کر لیا ہے نا. بس وہ چیز کہ کوئی کسی کو قتل کر دے وہی دہشت گردی ہے. دہشت گردی کے موضوع یہ جو مفہوم ہے اس کو وسیع کرنا پڑے گا. دہشت گردی وہ بھی ہے جو ایک معصوم بچی کی عزت لوٹ کر اور اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا. دہشت گردی وہ بھی ہے. باقی بچیاں گھر بیٹھ گئی، اسکول نہیں جا رہے ہیں، دہشت پھیل گئی ہے، تو وہ بھی دہشت گردی. یہ بھی دہشت گردی. ہم ابھی تک دہشت گردی صرف یہی سمجھ رہے ہیں جو وزیرستان میں ہو رہی ہے. دہشت گردی تو ہمارے ہاں ہمارے محلوں کے اندر بھی ہو رہی ہے. وہ بچیاں جو اپنے گھروں سے نکلے ان کی امان نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بچیاں بچے کسی تعلیمی ادارے میں اگر بچے جاتے ہیں وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں. اتنی عجیب صورتحال ہمارے سامنے حجۃ الوداع کا وہ جو خطبہ ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہے تمہارا مال تمہارے بھائی پر حرام ہو گیا ہے. تو وہ چیزیں عزتیں یہ چیزیں حرام کیوں کر دی گئیں رسول اللہ نے؟ اس لیے کر دی گئیں کہ آپ کسی کی عزت کو نہ لوٹیں، کسی کی عزت کو پامال نہ کریں، کسی کو اپنی دہشت کا ہوس کا نشانہ نہ بنائیں. اور پھر دوسری بات، ہمارے ہاں تعصب پسندی جس نے سب سے زیادہ پاکستان کے اندر تعصب نے نقصان دیا ہے. آج تک ہم تعصب کی طرف بہت زیادہ، آپ دیکھیں لسانی فساد ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پر دیگر جگہوں پر کراچی میں کتنا لسانی فساد رہا، جس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا. ہمارے نوجوان شہید ہو گئے، ہمارے بچے شہید کر دیے گئے، صرف یہ کہ تو اس سے تعلق کرتا ہے، تو اس سے تعلق رکھتا ہے. آخر ہم یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم نے پاکستان تو اس لیے حاصل کیا تھا نا کہ زبان کی کوئی انتہائی معذرت کے ساتھ دیکھیں علامہ صاحب، ہمارے جو دین کی نمائندگی کرنے والی جو جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی دین کی نمائندگی کرنے والی، انہوں نے بھی آپس میں بے شمار لوگوں کے خون بہائے،
میں انتہائی معذرت کے ساتھ. آپ دیکھیں کیونکہ اس طرح کے بھی بہت سارے واقعات ہوئے, مطلب بہت کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سر آپ بتائیے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جس کے دین کے کہا گیا کہ ان لوگوں کو سپرد کر دیا گیا یا دین کی ذمہ داریاں ان پر ڈال دی گئی, تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یاد آ رہا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین سے متعلق شخص کو یا اشخاص کو وہی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا عوام ان سے گمان کرتی ہے, تصور کرتی ہے, ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ کیسے ہو. وہ جا رہے تھے ایک دن, تو چند عورتیں کھڑی تھی, انہوں نے کہا دیکھو یہ جا رہے ہیں استاد شرح متین. ایک نے کہا کون ہے؟ کہ امام اعظم کر رہے ہیں, میں نے سنا کہ یہ تو پوری رات عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہو, عوام مجھ سے یہ گمان کرتی ہے کہ میں پوری رات عبادت کرتا ہوں جبکہ میں آدھی رات کرتا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا, اس دن سے, اسی رات سے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ ہے روح, یہ ہے روح, عمل اس کو کہتے ہیں. ہم کیا ہو گیا کہ بے عمل ہو چکے ہیں, نام کے اب مسلمان ہیں. آپ نے فرمایا کہ صاحب یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پہ لیا گیا, اس میں کوئی شک نہیں, نو ڈاؤٹ کہ لیا گیا, لیکن ذاتی مفاد پرستی جب آ جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر اس کا یہی حال ہوگا کہ جس کے اندر تمام چیزیں ختم ہو گئی. اب اسلام دہشت گرد نہیں ہے معاذ اللہ, یہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا, آپ نے بھی شروع میں کہہ دیا, میں نے بھی آپ کے ساتھ وضاحت کر دی. لہذا چند گندی مچھلیاں, ایک مچھلی تالاب, گندی مچھلی تالاب کو گندا کر دیتی ہے. لہذا اگر کسی نے کیا تو اس کی سخت مذمت کیجیے آج کے آپ کے اس فورم پہ, کہ جو اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اسلام کا دوست نہیں, دشمن. سر دیکھیں, جو ایک گندی مچھلی ہے, جی ٹھیک ہے, وہ تالاب کی باقی ساری مچھلیاں جو ہیں وہ اس کو پکڑ کے تالاب سے باہر نکالنے کی بجائے اس کو پکڑ کے کندھوں پہ اٹھاتی ہیں اور اسے ہائی لائٹ کر دیتی ہیں. ہاں, افسوس اس بات کا. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. یہ تو باقاعدہ ان کا کام ہے نا کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی غلط ہے, وہ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اندھے ہوئے میں, بہرے ہوئے میں. تو اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ پھر تو اسی طرح کے لوگ متعین ہوں گے سر پر. آج پاکستان کے اندر کیا دیکھیں, دن بدن گریجولی وہ کرپشن بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج سے پہلے نہیں تھا اتنا. میرا بچپن کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی بچے کو اغوا کر کے جا رہا ہوں. ایک جس کا حکمراں آیا تھا, اس نے کہا کہ جو بچے کو اغوا کرے گا اس کی سزائے موت ہے. یا کے دور لوگ زیادہ بیگار کام پہ لے جا رہے تھے, ختم ہو گئی اسی وقت ختم. ضیاء الحق کے دور میں ایک سر عام پھانسی دی گئی, مطلب چوک میں پھانسی دے کے 24 گھنٹے تک اسے لٹکائے رکھا گیا, اور پتہ نہیں 23 سال کے کتنے سال تک وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اصل میں فہیم بھائی بات یہ سزا اور جزا, قانون کی بالادستی ہوگی نا, پھر نہیں ہوگا. ہمارے ہاں سزا نہیں دی جاتی نا. مثال کے طور پر کوئی بھی کیس ہو جائے, ابھی ایک کیس چل رہا ہے نا, آپ اس کا بھی حال دیکھیے گا, 3 مہینے بعد رہا ہو جائے گا. کوئی اللہ نہ کرے ایسا ہو, نہیں, لیکن مگر صورتحال کچھ ایسی ہے. وہ جاوید اقبال جیسا ایک شخص جو ہے اس نے بھی خودکشی کر لی تھی, اور وہ بھی اس کے بھی کوئی خاص رزلٹ سامنے نہیں آ سکا. سر ایک کالر میرے ساتھ ہے, بریک میں وقت بھی کم ہے ذرا. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی حافظ محمد جہانگیر ہوں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا کہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ آج کا موضوع جو آپ کا جو ہے یہ اسلام امن کا مذہب, اور ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ یہ کہا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. جی ہاں, جی ہاں. میں نا ایک گمنام سا شاعر ہوں, پروگرام کے سٹارٹ سے بولتے ہوں, آلموسٹ جو بریک کے دوران آپ کا پروگرام ہے وہ بھی سن چکا ہوں سارا میں. تو مجھے کائنڈلی جو ہے نا وہ 1 منٹ دیجیے گا. تو مجھے یہ آپ کے ٹاپک پہ جو ہے نا وہ میں کچھ اپنے الفاظ میں کہنا چاہ رہا ہوں پوری کمیونٹی کو. جی جی پلیز. وہ یہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں لکھتے تم ایک آدھ خط, دور حاضر کے قلم کاروں کے نام, سیاسی ستاروں کے نام. لہو کی صدائیں پوچھتی ہیں, شہیدوں کی مائیں پوچھتی ہے کہ اہم کچھ نہیں انسان سے, قیمتی کچھ نہیں جان سے. کیا تم کو محبت نہیں عرض پاکستان سے؟ کیوں نہیں لکھتے تم ایک خط عالم فاضل کاریوں کے نام, پیروں فقیروں دینی حواریوں کے نام. گزارش کے ساتھ محتبانہ اسلام, حضور آپ کا ہے کام. انسان کو ملانا انسان سے, ضابطہ حیات بتلانا قرآن سے. آج کھول کر بیان کی گئی قرآنی آیات پوچھتی ہیں مذہبی علم برداروں سے. محمدی روایات پوچھتی ہیں
کہ اہم کچھ نہیں انسان سے، قیمتی کچھ نہیں جان سے، کیا تم کو محبت نہیں عرض پاکستان سے؟ بہت شکریہ حافظ جہانگیر صاحب، اپنے بڑے اچھے انداز میں اپنے خیالات کو پرویا۔ ایک بریک کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو آج کے موضوع بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام امن کا مذہب۔ علامہ صاحب، وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے جنہوں نے اپنے خیالات ہمیں سنائے، اپنے جذبات جو ہمیں سنائے۔ دیکھیں ہر پاکستانی کی سوچ یہ ہے کہ وہ مسلمان نے کلمہ پڑھتا ہے اور اس حوالے سے مطمئن ہے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں میں امن میں ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہاں ہے اسلام اور کہاں ہے امن؟ اگر اسلام اور امن ہے ہمارے ملک میں تو یہ پھر پھول کیوں مسلے جا رہے ہیں؟ جس ملک میں بچے بچیاں محفوظ نہ ہوں، جس کو ہم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، جہاں اسلام بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، پاکستان رہ گیا۔ پاک لوگ ہیں، پاک۔ میں یہ کہوں گا سر آپ آگے سے پیچھے کی 2 لاکھ ہٹائیں، اسلام بھی ہٹائیں، جمہوریہ بھی ہٹائیں، صرف پاکستان رہ گیا۔ اچھا پاکستان کے معنی بھی جائے کہ جب بالکل پاک صاف جگہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو۔ اب یہ گندگی کا یہ عالم ہے کہ مائیں اب اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نہیں نکال رہی۔ دیکھیے ایک بات سنیے، پہلے تو بڑی زیادتی ہوگی کہ ہم اسلام اور جمہوریہ ہٹا دیں۔ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں ایک بات ہٹا سے مراد ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس وقت قبلہ یہ آپ مسئلہ کی کہنے کا یہ تمام ہے کہ ایک پولیٹیکل کہہ لیجیے کہ تنقید ہے یہ۔ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر یہ بدماشیاں ہو رہی ہیں۔ سر یہ تنقید ہے، دیکھیں تنقید نہیں کریں گے اگر ہم تو ان کی ذہن نہیں نہیں اٹھیں تو گے۔ تنقید آپ کس چیز پہ کریے گا؟ اس بات آپ پہ تنقید آپ کیجیے سوچیں گا جو عمل ہو رہا ہے اس پر، تو لمحہ فکریہ ہے نا، یہ نہیں ہے اس کے لیے بڑی لمحہ قربانیاں دی فکریہ ہے نا۔ جب آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے نا تو آپ سوچتے ہیں کہ گاڑی کہاں سے خراب ہوئی ہے، مکینک کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں فالٹ کہاں ہے، جی پھر صحیح کراتے ہیں۔ جی ہمارا دین خراب سے خراب ہم سوچ ہی نہیں رہے، دین خراب نہیں ہے نا، دین خراب ہو رہا ہے۔ خراب کر رہے ہیں، جی اس سے خراب کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھیں ہمارا پیغام باہر جا رہا ہے نا، ملک میں دنیا میں جو پیغام جا رہا ہے، ہاں بچوں کے ساتھ ریپ یہاں ہو رہا ہے، اغوا یہاں ہو رہے ہیں، ہاں ڈکیتیاں یہاں ہو رہی ہیں، یہاں نوجوان مارے جا رہے ہیں، روڈ پہ روز ایک نوجوان مارا جا رہا ہے، روز۔ کہاں ہے اسلام؟ تو علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ کیا مولوی کرا رہے ہیں، کیا پیر فقیر کرا رہے ہیں؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس وقت جہاں بیٹھ کے اس پر گفتگو اس لیے کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایکچولی الفاظ جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں، اسلام یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس پوری کائنات کا ایک بہترین طریقہ کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم تک پہنچا وہ ہے، اس بات پہ ہمیں کوئی شک نہیں۔ اس کو ڈھونڈنا ہے نا ہمیں جس لیے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس لیے ہم پریشان ہیں، پوری قوم پریشان، وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے سارے ماننے والے اور ہم اپنی اس سوسائٹی میں، اسلامک سوسائٹی میں جب ہم اس قسم کی برائیاں دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، ہمارے جو اسلام کے جو ماننے والے ہیں ان کا قصور ہے، اور اسلام کی جو شکل جو ہمارے چند لوگ جو ان عوام تک پہنچا رہے ہیں اس کا قصور ہے، یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، آپ اس کو کیوں نہیں کہتے جو اس مقدس ایوان کے اندر بیٹھتے ہیں اور یہ نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل تو آپ یہ سمجھ انہیں کو کرنا لینا چاہیے نا، میں با اختیار تھوڑی ہوں، میں با اختیار ہوں تو 10 منٹ میں فیصلہ کروں۔ محترم ہم انہیں کو کہہ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہو بات کو، ہم دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کسی کا نام ان نہیں کے لیتا ساتھ بھی تو علماء ہیں بہت جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، جو ایک آئین کی قانون کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے سارے دین کی روشنی میں ایک الگ ٹیم بنی ہوئی ہے، وہ سارے ان سے چھن کے پھر آتی ہے۔ تو ہم دیکھیں علماء کی بھی تو ایک پوری جماعت لیتے ہیں صرف مہینے پر۔ اب دیکھیں یہ دیکھیں نا، اب ہیں تو وہ علماء، آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں نا جو میں کہہ رہا تھا ابھی، آپ نے کہا گمان، اس نے کیا گمان تھا کہ رسائدات جاگتے ہیں، تو ہم بھی تو یہی گمان کر رہے ہیں ان سے بھائی کہ بچاؤ۔ اب اس گمان میں کیا ہو رہا ہے؟ سوال تو یہ کہنے کا مطلب ہے یار چند لوگوں کی وجہ سے نہ میرا ملک خراب ہے نہ میرا دین خراب ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، ہماری جان نثار اس ملک کے اوپر، لیکن محترم ہم کر کیا رہے ہیں؟ اسے بچائے گا کون؟ سر دیکھیں یہ یار اس کو تو بچائے گا وہ جو اس کا حکومت میں با اختیار بیٹھا ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے خدا نہ سر یہ حکومت کو ان کو با اختیار بنایا کس نے؟ اس کو آپ نے، میں نے، ان سب نے بنایا۔ جب ہم سب ایک انسان کو اتنی طاقت دے کے وہاں پہ بٹھاتے ہیں اور پھر ہم کس منہ سے تنقید کر رہے ہیں مجھے بتائیں؟ جی یا آئندہ نہ کریں،
یہ تو ہمارا کوئی پچھلے 25-30 سال کا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے تب سے یہی ہو رہا ہے یار پچھلے حکومت جو ہے نا وہ اس سے بہتر تھی. ہم نے وہ پیپلز پارٹی حکومت جو تھی اس کو وہ برا بھلا اسی طرح جس طرح آج تنقید کرتے ہیں, وہ جیسے ہی آج یہ حکومت آئی ہم کہتے ہیں یار وہ ان سے بہتر تھے یار. اب ان کے مشرف دور کو تنگ آ گئے تھے اینڈ پہ لوگ, اینڈ کہتے ہیں یار مشرف دور جو ہے نا وہ ان سے تو بہتر تھے, اب ان کے بعد کوئی اور آئیں گے ہم کہیں گے یہ بہتر تھے. مطلب یہ بھائی اس کا حل بتائیں, کوئی جواب نہ ہوا. اس کا حل میں بتاؤں, آپ کو ایک مثال دوں. حال یہ ہو گیا جو آپ بات کہہ رہے ہیں, اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک شخص جو تھا نا وہ کفن چوری کرتا تھا, تو جب وہ مر گیا تو لوگوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو کفن چوری کرنے کے بعد اب اس کی لاش کو دوبارہ دفنا کے چلا جاتا تھا. اب اس کے بیٹے نے چوری کرنا شروع کر دیا. جب اس کے بیٹے نے چوری شروع کرنا کیا تو وہ کیا کرتا تھا, لاش کو باہر ہی چھوڑ کے چلا جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا اس کے اچھا تو باپ تھا جو اس کو قبر میں دفنا کے تو چلا جاتا تھا, یہ قبر کے باہر چھوڑ جاتا ہے. پھر جب اس کا بیٹا آیا چوری کرنے کے لیے تو اس نے کیا کیا, وہ لاش کو اٹھا کر قبرستان کے باہر چھوڑ کر چلا جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا اس کا بیٹا صحیح تھا, وہ باپ صحیح تھا کہ جو ہے نا. اب حال یہی ہو گیا, ہم پیچھوں کو یاد کرتے رہتے کہ یار وہ اچھے تھے وہ اچھے تھے. جو ابھی موجود ہیں انہیں اچھا کر دی جائے نا, وہ اچھے ہونے کو تیار ہی نہیں تو آئندہ جو ہیں ان کو اچھا کر دیا جائے, جو آپ سمجھتے ہیں, جو عوام سمجھتے ہیں. اس کا حل پتہ ہے کیا, اس کا حل دیکھیں, یہ ابھی الیکشن ہوں گے نا, ہم لوگ جا کے انہی سب کو ووٹ ڈالیں گے. پھر ابھی باتیں بھی کر رہے ہیں نا, دیکھیں یہ نہیں ہے, اس کا ہمیں حل نکالنا ہوگا. سر یہ ہم نے امن کی صورتحال تباہ کیسے ہوتی ہے جب قوم پرستی کی بات ہو, جب نسل پرستی کی بات ہو, جب مذہبی بنیاد پرستی, جب یہ ساری چیزیں. یہ چیز اب ہمیں صرف اللہ اور رسول کے واسطے سوچنا ہے. ہمیں کیا سوچنا ہے کہ ہر محلے میں ایک اچھا آدمی ہوتا ہے, ہر علاقے میں ایک اچھا آدمی ہوتا ہے, سب کو پتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, وہ سندھی ہو, مہاجر ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, ایک اچھا انسان ہر جگہ ہوتا ہے اور سب کو پتا ہوتا ہے یار یہ بندہ بہت اچھا ہے, یار یہ بندہ بہت ہی نائس بندہ ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب مل کے اس ایک بندے کو بھی اس کو بھیجو؟ بالکل. اگر پورے پاکستان سے لوگ جمع کر کے بھیج دیے جائیں ایسے تو کیا ہمارا ملک اچھا نہیں ہو سکتا؟ اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور ایک سوچ اور بھی ہوتی ہے ساتھ ہی, یار اس نے کون سا جیت جانا ہے, ارے اس نے جیتنا یا نہیں جیتنا, تم نے اپنا کیا فرض ادا کیا, تم نے کیا کام کیا, اپنا تو کام صحیح کرو, تم تو صحیح بندے تک پہنچاؤ. فہیم بھائی ہم جب بندے کو بھیجتے ہیں نا آگے جا کے, ابھی دیکھیں سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں آپ کو پتہ ہے, اور ابھی جو ایک سیلاب چل رہا ہے اور ایک پیسوں کا ریل پیل جو شروع ہو گیا ہے, آنے والے وقتوں میں مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اب ہمارے ہاں ہم تو سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, وہ جا کر وہاں بک جاتا تو اب کیا کریں, اب اس کا بھی تو کوئی حل سوچیں. تو پھر ہمیں اپنی سلیکشن پہ افسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک بکنے والے شخص کو آگے بھیج دیا. نہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بہت ہی اچھا ہے, غلط. تو ہمیں ایک دفعہ سمجھنے کے بعد, دو دفعہ ایسا سمجھنے کے بعد, تیسری دفعہ تو نہیں سمجھنا چاہیے. کیا ہوتا ہے ایک دفعہ سیکنڈ ٹائم جو ہے نا ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا, یہ تو پتہ ہی ہے جناب. 3 بار ہو گیا ہے. ایک چیز میں بتا دوں آپ کو, میں نے جو ابھی تک اپنی تحقیق کی ہے, اس ملک کے پاکستانی مسلمان عوام سے ہمارے وہ پاکستانی مسلمان جو دنیا میں پھیلے ہیں وہ زیادہ مخلص ہیں, زیادہ کہہ لیجیے کہ ملک سے محبت کرنے والے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ملک چاہیے, لوگ نہیں چاہیے. اور انہیں تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے جب پاکستان میں کچھ ہوتا ہے, کیونکہ اصل جو باہر بیٹھ کے جو پاکستان کی تصویر نظر آتی ہے نا, اس کا سارا اثر ان پہ ہوتا ہے. جس طرح آج پوری دنیا میں بڑی بڑی جگہوں پہ, جو ہر جگہ پہ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ زینب والے واقعے کو, اور اس کے بعد جب کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے یا کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ فوراً انٹرنیشنل میڈیا پہ آتا ہے, تو انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ پاکستان میں ایسا ہوا, پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں تو ایک تحفظ نہیں ہے, آپ محفوظ نہیں ہے, ہم جب پاکستان جا نہیں سکتے. جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں نا بھابی, وہاں امن بھی ہے. میں وہی پر ہی آ رہا ہوں, جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں وہاں امن ہے, وہاں اسلام نہیں ہے لیکن امن ہے. وہاں پاکستان نہیں ہے لیکن جمہوریت ہے, وہ ہم بڑے سکون میں ہیں. میں نے ابھی اللہ سب یہاں گئے تھے تو قبلہ کہنے لگے, میں نے کہا دیکھیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں محترم کہ ابھی احتجاج نہ ہوتا نا قصور والے واقعے پہ, خدا کی قسم پیچھے جو 8-7 بچیاں تھیں نا, اس پہ یہ بھی چلی جاتا واقعہ. نہیں تو احتجاج کرنے کی وجہ سے اس کے بعد کتنے واقعات آئے ہیں. وہ تو اللہ کرے کہ وہ ایسی کوئی سزا ملے کہ باقی لوگوں کو عبرت ہو, اور آئندہ یہ سلسلے رکے اور باقی لوگوں کو پکڑ کے وہی سزا دی جائے. ایک کالر میرے ساتھ ہے سر, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو ہلو, میرا خیال لائن ڈراپ ہوگی, ہم نے زیادہ ہی ہولڈ کروا دیا. جو بھی تھے بھائی معذرت چاہتے ہیں, آپ دوبارہ کال کیجیے, ہم آپ کی کال شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جی رام صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ میں نے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بالکل درست ہے اپنی جگہ. ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ بہت کچھ کھیل تماشا ہو چکا ہے اس ملک کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کی تبدیل کے ساتھ. اب پہلے سوچیں کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ یہ الیکٹ کیا جائے یا نہیں. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا ایک جملہ بس,
اصل میں بات یہ ہے ہر لوگ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں. پاکستان میں ہمیں جتنے بھی حکمران ملے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں رہے, آج تک نہیں ہوئے. اگر کاش ہمارے حکمران پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جاتے نا, صحیح ہے کرپشن جو چیزیں آپ کو کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے ساتھ تو مخلص رہے نا. آج تک پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں رہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی حکمران والی, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ساتھ بھی مخلص. سر میں جملے کو ختم کر دوں یہاں, بڑا پیارا بات کہی آپ نے. جو دین سے مخلص ہوگا, جو اسلام سے مخلص ہوگا, وہ پاکستان سے مخلص ہوگا. جو دین سے مخلص نہیں ہے, جو اسلام سے مخلص نہیں, پاکستان سے مخلص ہو ہی نہیں سکتا. ختم ہو گئی بات. مطلب ایک فلاح و بہبود کا ایک مذہب, ٹھیک ہے, جو صرف فلاح کے نام پہ, جو سلامتی کے نام پہ, جو امن اور انسانیت کے نام پہ, جو جس کی بنیاد ہی جس مذہب کی یہ ہے, جو ایک مکمل رہن سہن اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے آپ کے پاس, اور اس کے باوجود اگر ہم لوگ اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں تو میرا خیال ہے ہم اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات چیت کا سلسلہ بالکل جاری رکھتے ہیں. اور ہماری جو ایک خوبصورت آواز کی مالکہ مہوش ستار صاحبہ جو ہے بہت اچھی نعت خواں ہیں, ہم ان سے نعت بھی سنیں گے آتے ساتھ. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. سمجھ کر ہے زمانے جاتے سوئے طیبہ, یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے, یہ وہ روزہ ہے جہاں دل جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے, ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے. اور نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے, نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے. صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے, صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے. یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے, سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے. اللہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ مہوش. اچھا علامہ سعید رضا صاحب, ایک ہر شخص کی ایک سوچ ہے, مطلب
انکلوڈنگ می، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، جتنا بھی بگاڑ ہے وہ دوسروں کی وجہ سے. تو جو ہمارا اپنا کردار ہے ہم سب اس کو کیوں مکمل سمجھ کے بیٹھ چکے ہیں؟ دیکھیں اس معاشرے میں جو عدم برداشت اور یہ جو بے امنی پھیل رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو صحیح سمجھوں گا اور سامنے والے کو غلط سمجھوں گا تو یہیں سے جھگڑا شروع ہو جائے گا. ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا. ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ اگر سامنے والا غلط بات کر رہا ہے تو آپ اسے برداشت کریں، صبر سے کام لیں. اور پروردگار نے قرآن میں کئی جگہ کہا ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر کیا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کوئی غلط بات کر بھی رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں غلط بات کی جواب میں غلط بات کروں میں برداشت کروں. اچھا، اختلاف تو وہ تو ہونا چاہیے، اگر کوئی غلط بات ہے تو اس کا یہ بھی ایک علمی بحث کا بھی ذکر ہوا ہے. اختلاف رائے ایک الگ چیز ہے اور نظریہ ایک الگ چیز ہے. اختلاف نظریہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ اختلاف برائے اختلاف یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی پازیٹیو پوائنٹ کی وجہ سے کسی اختلاف کر رہے ہیں کہ چلو میں اس کی تصحیح کر رہا ہوں بات کی، تو آپ کی نیت میں یہ ہے کہ نہیں یار میں ان کو بات کو یہ مجھے غلط لگ رہی ہے، شاید میرے کہنے سے یہ بات سمجھ جائے، صحیح ہو جائے، تو اس وقت تک تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں آپ کو یہ لگنے لگے کہ اب یہاں پر بحث برائے بحث اور اختلاف برائے اختلاف بڑھتا، وہاں پھر آپ برداشت کریں. جہاں کچھ حاصل نہیں ہونے والا تو وہاں صبر کیا جائے. حاصل نہیں، لا حاصل بحث نہیں کریں. ٹھیک. اور یہی اسلام. اور دیکھیں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی امن کا دین ہے، اگر کوئی دین ہے امن کا تو وہ اسلام ہے. اس حد تک ہے کہ جو جانور جس کو مارنا حلال ہے، اس کا حلال مار کے کھانا حلال ہے، خانہ کعبہ کے پاس اس کو مارنا بھی حرام ہے. کسی دین میں یہ چیز نہیں ہے. یعنی جتنا اسلام کے اندر دین ہے. اور ہمارے یہاں تو جانور تو کیا، ہمارے انسانوں کیسے مارا جاتا ہے کہ جیسے جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا. بڑے افسوس. اچھا علامہ اطہر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں یہ جو اختلاف رائے ہوتا ہے، مطلب ٹھیک ہے بڑے بڑے علم رکھنے والے اور دانشور جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے، مگر اس اختلاف کے پیچھے چھپی ہوئی جو وجہ ہوتی ہے، جو ایک روح ہوتی ہے جس کے لیے کام، وہ سب کے لیے ایک ہی ہوتی ہے. مطلب جیسے ہم پیارے جو دین کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے علماء کرام کے بیچ میں بھی اختلاف ہے، مگر اس کے پیچھے جو ایک وجہ ہے وہ تو دین اسلام ہی ہے نا. وہ تو اسی کا فروغ اور اس کا امن، سلامتی اور وہ انسانیت، اسی کو آگے پروموٹ کرنا ہے. تو اختلاف رائے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو کس حد تک آپ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تک ہونا چاہیے، اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے؟ فہمی بات یہ ہے، اگر ہم دور خلفائے راشدین کو اٹھائے نا، وہاں بھی اختلاف نظر آیا. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی میری اصلاح کرے، میرے اندر غلطی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ غلطی ہے، اگر میں اپنی غلطی پر ڈٹ جاؤں اور دوسرے کی بات کو نہ کروں، سنوں نہیں، برداشت بھی نہ کروں کہ بھائی تو نے یہ بات کیسے کہہ دیا، میں تو امیر ہوں، میں تو حاکم ہوں اس وقت کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک حکم فرمایا، ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگا کہ عمر تم نے مہر کو کیسے مختص کر دیا. حضرت عمر فاروق کو جب معلوم ہوا آپ نے فوراً اسے رجوع کر لیا. تو ایک امن سلامتی جب آئے گی، اختلاف جب ختم ہوگا کہ جب ہم اس کی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم تو پہلے یہ دیکھتے ہیں بولنے والا کون ہے، شکل کیا ہے، کلر کیا ہے، زبان کیا ہے، اور اس نے مجھے کہہ کیسے دیا، یہ ہوتا کون ہے، یہ ہوتا کون ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے، ساری چیزیں ہمارے ذہن کے اندر سوال کر رہی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اختلاف کو ذاتی اختلاف سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے مجھے کوئی حدیث بیان کی کہ بھائی حضرت یہ حدیث آپ نے غلط بیان کی ہے. اب میرے پہ کیا بنتا ہے کہ میں جا کر اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کروں، اسے دیکھوں، سمجھوں، اور سمجھنے کے بعد اگر وہ غلط ہے اسے پیار محبت سے سمجھا دوں. ایسے ہی مجھے وہ واقعہ آ گیا، ایسا نہیں تھا، یہ ایسا تھا. ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو پھر میں اس چیز کو ایڈمٹ کروں، وہ جو بھی تھا. کیونکہ ہمارے دین میں تو یہ بھی کہا ہوا کہ اگر بچہ بھی کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو اس کی بات سنیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جو میں نے ایک ہمارے مقررین حضرات سے سنا ہے، اللہ جانے وہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن ایک درس دینے کی تو اس سے نیت سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص وضو کر رہا تھا. آپ نے آئے برابر میں وضو کرنا شروع کرا. آپ نے کہا حضرت میں وضو کر رہا ہوں، ذرا آپ دیکھو میرا وضو صحیح ہے یا نہیں ہے. وہی غلطی جو بندہ کر رہا تھا آپ نے وہی غلطی کی، تو انہوں نے کہا آپ نے یہ غلط کیا ہے.
یہ ایسا نہیں ہے, جی ہاں باقی ایسا تھا کہ ایک بزرگ صحابی تھے, وہ وضو کر رہے تھے, امام حسن امام حسین وضو کرنے آئے. تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ وضو یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے ان سے یہ نہیں کہا تم صحیح نہیں کر رہے, بلکہ امام حسین نے امام حسین سے کہا کہ دیکھو میں کیسا وضو کر رہا ہوں, میرا وضو دیکھو. امام حسن امام حسین سے کہتے ہیں تو میرا وضو دیکھو میں کیسا وضو کر رہا ہوں. تو پھر انہوں نے وضو بتایا اپنے بھائی کو اور سنا رہے تھے ان کو. اب جو انہوں نے دیکھا کہنے لگے میں آپ نے سمجھ گیا, تو بچے تھے نا, بچے رہتے ہوئے بھی انہوں نے ان کا احترام بھی رکھا اور ان کی تصحیح بھی کر دی وضو کی. یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نکل رہا ہے. اور اسی طرح اب ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں اختلاف رائے ہوتی ہے لیکن وہ ذاتیات پر چلی جاتی ہے. میں آپ سے اختلاف صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ کا کلر ایسا ہے, میرا کلر ایسا ہے, آپ کی زبان وہ ہے, میری زبان وہ ہے, اس وجہ سے اختلاف. اب سب سے زیادہ تعصب پسندی جو اللہ کے رسول نے, کسی نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ کیا قوم کی محبت تعصب ہے؟ کہا قوم کی محبت تعصب نہیں ہے, قوم سے محبت کی جائے لیکن ظالم قوم ہو جائے پھر اس کا ساتھ دیا جائے تو یہ تعصب ہے. اگر وہ ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کا اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی قوم ہے, میری ہم زبان ہے, یا مجھ سے میرا رشتہ دار ہے, میرا دوست ہے, تو اختلاف رائے تو حق بنتی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا دل بڑا کرنا پڑے گا, اپنا ظرف بڑا کرنا پڑے گا کہ بھائی اگر کوئی آپ سے اختلاف کر رہا ہے تو اس کے اختلاف کی نوعیت کو دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد صرف یہ نہ کہے کہ میں ہی اچھا ہوں میں ہی اچھا ہوں. صحیح ہے اس نے اختلاف کیا ہے, آپ اس کے اختلاف کو دیکھ کر اور پھر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی حل نکال لیں. بالکل صحیح. پھر کوشش کرے کہ اپنے ثابت بھی کرے اس کو. دیکھیں دین یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو اسے برتری نہیں ہے, رسول کی حدیث ہے, کالے کو گورے پر نہیں ہے, امیر کو غریب پر نہیں ہے, لیکن عالم کو ہے. اب عالم اگر تم ہے اور بحث کر رہے ہو تو پھر ثابت بھی کرو. ایسے چھوٹا سا واقعہ جیسے انہوں نے بیان کیا حضرت علی کا واقعہ ہے کہ ایک دیگر دین کے بہت بڑے راہب تھے, وہ حضرت علی سے بحث کر رہے تھے, بہت بحث چل رہی تھی کہ میں بڑا ہوں فلاں ہوں, چپ چاپ. تو کہنے لگے آپ کچھ کر کے دکھائیں اگر آپ دین اسلام کے بہت بڑے ہوئے. تو حضرت علی نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک انڈا پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو کہنے لگا میں بتا دوں ابھی ہاتھ میں کیا ہے آپ کے. کہنے لگا آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی مرغی کا انڈا ہے جو یہاں نہیں پائی جاتی, کہ فلاں پہاڑ وہاں پر ہوتی ہے اس جگہ سے. آپ نے ہاتھ کھولا تو اس میں واقعی انڈا تھا. سب حیران رہ گئے, کہنے لگے یہ تو بہت بڑا دین ہے. تو حضرت علی کہنے لگے اچھا بات سن, یہ انڈا پکڑ اور وہی رکھ کے جہاں سے میں اٹھا کے لایا ہوں. مطلب ثابت نہیں, عالم جو ہوتا ہے اب ثابت کرتا ہے اپنی چیز کو. صحیح بالکل. اچھا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب, ہمارے جو باقی علماء مہمان جو ہیں انہوں نے بتایا دور رسالت, دور خلافت اور دور امامت کی جو مثالیں جو ہیں وہ دیں, اور ڈیفینیٹلی ہمارا دین جو ہے اسی چیز کو آگے لے کے چلتا ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری نہ ہونے دیں, اور کسی کی اگر تصحیح کر سکتے ہیں, کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو آپ کریں. دور حاضر میں آپ اس اختلاف رائے والے اور اس مسئلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اختلاف رائے اصلاح کی صحت مند جہت ہے. جب تک کہ اصلاح, اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگی جب تک کہ تعمیری اختلاف رائے نہ ہو. تعمیری اختلاف رائے ہوگا تو وہاں پر ہٹ دھرمی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے کہ میں نہیں مانوں گا, وہ ہٹ دھرمی ہے. پھر اختلاف وہاں پر پھر کیا ہوگا, پھر بحث برائے بحث ہوگی, پھر لڑائیاں ہوں گی, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی اتنی تیش میں آئے گا, وہ بھی اتنی تیش میں آئے گا, کیونکہ ہٹ دھرمی آ گئی ہے وہاں. جی 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 جی. لہذا اختلاف رائے جو ہے وہ تعمیری ہو تو وہ صحت مند معاشرے کی سب سے بڑی کہہ لیجیے کہ وجہ بنتی ہے, اور معاشرہ صحت مند ہوتا ہے اس وقت تک کیونکہ ہر آدمی اپنی ذات کا محتسب ہے. جب وہ ایسے انگلی اٹھائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ وہ کہتا ہے تین اپنی طرف ہیں, ایک کسی کی طرف کی, تین انگلیاں آپ کی اپنی طرف آ رہا ہے. تو لہذا یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ اختلاف رائے جو ہو وہ صحت مندی کی دلیل ہو. رہ گیا علماء کا اور بڑے بڑے اسکالرس کا, بڑے بڑے محققین کا, تو یہ یاد رکھیے کہ وہ اختلاف رائے جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین سے نہیں ہے, وہ اپنی سمجھ سے متعلق ہے. اور سب بیان کر رہے ہیں, صرف الفاظوں کا وہ ہے, جا وہیں رہے. جیسے ایک بلڈنگ کی چھت پر جانا ہے تو کچھ لوگ اسٹیئر سے جا رہے ہیں, کچھ لفٹ سے جا رہے ہیں, سب کو پہنچنا وہیں پر. کچھ نے ایسے اپنی جان عذاب میں ڈالی ہوئی لٹک کے جا رہے ہیں. تو یہ اب وہ تو خیر باقاعدہ جگلر ہے مداری, وہاں جانا مقصود ہے چھت پر. آپ سیڑھی سے جائیں یا لفٹ سے جائیں, سب وہیں جا رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, اختلاف رائے والا جو ہے معاملہ, یہ اس پہ تو بات ہو گئی ہماری. ابھی شدت پسندی کیا ہوتی ہے؟ مطلب یہ بھی ایک کنفیوژن ہے
اور واقعی ہم یہ انتہا پسندی ہم انتہا تک کب پہنچ جاتے ہیں, کیوں ہم ایک شدت اختیار کر جاتے ہیں کسی بھی چیز کی, اور یہ کس حد تک جائز ہے, کتنا ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے اور کتنا ہمیں جو ہے نا وہ اپنے سٹیپ بیک کرنے چاہیے. یہ ہر ایک کی شخصیت میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایک سیکٹر میں ہم لوگ شدت پسند ہوتے ہیں. تو ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں, ایک وقفے کے بعد کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام امن کا مذہب. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, میں ایک دفعہ پھر سے تعارف کروا دیتا ہوں. مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج ہمارے ساتھ علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, علامہ سعید رضا صاحب ہیں, اور نعت خواں مہوش ستار ہمارے ساتھ ہیں. اچھا سر, وقفے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے شدت پسندی کے حوالے سے, یہ انتہا پسند. کیا لگتا ہے آپ کو یہ شدت پسندی ہوتی کیا ہے, اور یہ انتہا پسندی ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں, یہ عدم برداشت کے ایک, اس کو کس سمجھ لیں آپ. دیکھیں, میں دین سے بات کروں گا, پھر لا اکراہ فی الدین سب سے پہلے اللہ قرآن میں پڑھ دینا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کس لیے کہا کہ اگر شدت پسندی ہوتی ہے نا, یا دین کی وجہ سے ہوتی ہے یا عقیدے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر کہ آپ کے عقیدے کو چھیڑے تو وہاں پہ غصہ آتا ہے. اچھا, غصہ حرام قرار دے دیا, جو واحد چیز ہے اس کا پینا حلال ہے, یعنی حرام ہے لیکن اس کا پینا حلال ہے. ٹھیک ہے, اسے پی جاؤ, حرام ہے لیکن اسے پی جاؤ. کیوں؟ آپ کے اندر کہیں شدت پسندی نہ پیدا ہو جائے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر ابھی اپنے واقعہ دیکھا ہوگا, پشاور میں ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے پرنسپل کو گولی مار دی. تو یہ عدم برداشت کی ایک پہلو ہے. یہ چیزیں وہاں پیدا ہوتی ہیں جہاں عقیدے پہ, اسلام پہ, دین پہ بات آ جائے. حالانکہ اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے. مطلب وہ اختلاف کی اور ناپسندیدگی کی ایک انتہا تھی کہ اس نے گولی ہی مار دی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک انتہا ہے, ہائی ڈگری ہے بالکل اس کے اوپر. ٹھیک ہے, جبکہ قرآن پہ پڑھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آپ بھول گئے تھوڑی دیر کے لیے, پھر اللہ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر بھی نہیں ہے, آپ یہ بھی بھول گئے. ڈاکٹر نے دوائیں دی, آپ 5 مت کھانا, آپ نے کھائی نہیں, آپ کے بیمار تو رہو گے بھائی. ڈاکٹر نے صحیح کہے, اللہ نے تو بتا دیا تمہیں بھائی کہ تم صبر بھی کرو. ان اللہ مع الصابرین, وہ کہہ رہا ہے صبر کرنے والا ساتھ میں ہوں, تم صبر کرو. تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی کو گولی مارنے کی. اگر وہ کچھ کر رہا ہے نا تو تم اپنے دل میں اس کی کراہت محسوس کرو, باقی میں جانوں اور وہ جانے. آپ نے اس کو گولی مار دی. تو برداشت ہمارے ہاں اب بالکل ختم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے یہ معاشرے میں ہمارے یہاں خرابی پیدا ہو رہی ہیں. اور برداشت ختم ہونے کی وجہ اللہ سے دوری, اسلام سے دوری, دین سے دوری, جو سبق پڑھایا گیا ہے اس سے دوری ہے. اچھا, کیا اس شدت پسندی کی یا انتہا پسندی کی یا ایکسٹریمزم کی کوئی آپ کو کوئی ایک مثبت پہلو نظر آتا ہے کہ آپ کو لائف کے کسی سیکٹر میں, یا سیاسی یا مذہبی طور کے علاوہ کسی سیکٹر میں ہمیں تھوڑا سا شدت پسند ہونا پڑتا ہے؟ کچھ آپ کو نظر آتا ہے ایسا؟ سوائے ایک جگہ کے کہ جہاں پہ توہین رسالت کی بات آ جائے, جہاں اس کے علاوہ توہین رسالت تک بس, وہ بھی یہ کہ واقعاً ہو ایسا کام کوئی, اس میں بھی کوئی مغالطہ نہ ہو. مغالطے میں بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں. اس کے علاوہ آپ کو شدت پسندی کہیں دکھانی ہی نہیں ہے, آپ کو صبر سے کام لینا. صحیح. علامہ اطہر قادری صاحب آپ بتائیے. دیکھیں, شدت پسندی کے بارے میں علامہ صاحب نے بہت گفتگو فرما دی ہے. صبر کی انتہا وہ ایک جگہ ہے, لیکن جہاں انسان کہیں کسی کو اپنے موقف پہ مجبور کرنے کے لیے, بھائی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اپنا موقف ہے, میں مجبور کرنے کے لیے آپ کے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا ہوں, آپ کو صرف گولی اس لیے مار رہا ہوں کہ آپ میرے موقف کو مان نہیں رہے ہو. جبرن اگر آپ کسی چیز کو اپنے منا رہے ہیں تو وہ شدت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, غصہ, جیسے غصہ جو کرنا چاہیے, علماء نے لکھا کن معاملات میں, ہاں جہاں پر ناموس رسالت کی بات ہو وہاں پر آپ کو غصہ کرنا پڑے گا, ظاہر سی بات ہے. کوئی قرآن کو معاذ اللہ جلا رہا ہے, اب وہاں شدت پسندی کا مطلب آپ شدت پسندی نہ لیں, بلکہ وہاں یہ لیں کہ اس کے دین کی محبت ہے اس کو. اچھا, ادھر اپنا یہاں بھی تھوڑی سی تصحیح کیجیے گا, کیونکہ اس وقت پوری سوسائٹی آپ کو جو ہے نا وہ سن رہی ہے, اور اس بارے میں بتائیے گا. اگر خدا نہ خواستہ
کوئی بھی ایسا شخص وہ ناموس رسالت والا کوئی ایسا اگر واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو کیا ہم قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لے لیں گے یا فوراً اپنا کردار ادا کریں گے؟ ہم ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں نا, ہم جا کے ایک کمپلین کریں گے یا پراپر ایک طریقہ کار جو ہے اس کے اوپر چلیں گے یا خود ہی پکڑ کے اس شخص کو جو ہے نا وہ ہلاک کر دیں گے؟ بھائی بات یہی ہے, میں اس ٹائم بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بات آپ نکل گئی. ہوا کیا, ہمارے ہاں انصاف ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے. میں اگر کوئی انصاف کے لیے درخواست عدالت میں اگر دائر کر دوں نا تو شاید میرے بچوں کو انصاف ملے, مجھے نہ مل سکے نا. یہ عمر گزر جاتی ہیں انصاف لینے کے لیے, میں بھاگم دوڑی کرتا رہا ہوں. ابھی آپ تو پھر ہم اپنی اسٹیٹ سے بغاوت پہ اتر آئے, مطلب یا مطلب خود قانون ہاتھ میں لے لیں؟ ترغیب نہیں دلا رہا, نہیں ویسے میں کلیئر کر رہا ہوں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کب تک انتظار کر رہے ہیں. ایک شخص, کوئی بھی شخص ہے, اس کے خلاف ہم ایف آئی آر دائر کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن ادارے ہمارے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ کسی ظالم جابر کو جو ہے نا وہ سزا دے سکیں. آج جو بات کی جا رہی ہے, میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے, لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو پھانسی دی جائے اور سر عام لٹکایا جائے. حضور کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلط کام کرتا تھا اس کی چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو سر عام دی جا رہی ہے نا. تو اب وہاں پر تو کام ہی ایسا چل رہا ہے کہ وہاں چلے جاؤ تو اوپر والے بھی معاملہ خراب ہے, نیچے والا بھی معاملہ خراب ہے. مجھے اگر کسی جگہ انصاف لینے کے لیے جانا ہے تو مجھے چپڑاسی سے لے کر آگے تک جو ہے نا سب کو کور کرنا پڑتا ہے, سب کو دینا پڑ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ میں انصاف لینے جا رہا ہوں, میں انصاف کے لیے گیا ہوں, انصاف سستا نہیں ہوا, انصاف اور مہنگا ہو گیا ہے. یعنی کہ آپ مطلب ہے کہ جہاں اتنی زیادہ کرپشن ہو تو وہاں ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو ہمیں بھی کرپٹ ہو کے کام کرنا پڑے گا, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے ایک بات بتائیں, میں کیا کروں پھر؟ آپ مجھے بتائیں. میں جو علامہ صاحب نے کہا کہ صبر, پھر نہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں صبر کرتے کرتے بھی ایک صبر کا ایک پیمانہ حق کی آواز اٹھائیں گے, باقی قانون قاضی وہ اپنا سارا کچھ تو ہے نا یہاں پہ. دیکھیں جو مسئلہ میڈیا پہ آتا ہے اس سے تو پھر بھی جو ہے نا کہیں نہ کہیں جگہ مل جاتی ہے. جو ہزاروں سے نبے میڈیا تو آپ کے پاس بھی ہے, آپ کے فون میں بھی سوشل میڈیا تو ہے نا, سوشل میڈیا کے ساتھ تو آپ بھی کنیکٹ ہیں, میڈیا تو آپ کے ہاتھ میں بھی. وہاں بھی تو اپنی وہ ایک انڈیویجولی بھی تو ایک انسان کی اپنی ایک طاقت ہے نا, تو ہم اپنی اس طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں مگر ایک پراپر تھرو چینل. اگر وہ چینل کام نہیں کر رہا ہے تو شدت پسندی تو تب آئے گی نا. انسان صبر کرتے کرتے تھک گیا, اب اسے انصاف نہ ملا, کیا کرے گا وہ آخر؟ مجھے آپ بتائیں. وہ یا تو اپنے آپ کو مارے گا, خودکشی کر لے گا, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. آپ نے کہہ دیا. دیکھیں نا, دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان تنگ ہو آ کر بے بس ہو کے جو کرے گا, دین اس چیز کی ممانعت کر رہا ہے. دین آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ حرام ہے, آپ نے غصہ نہیں کرنا, آپ نے شدت پسندی اختیار نہیں کرنی, آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے, آپ نے کسی کی جان نہیں لینی, آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے, آپ نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے, آپ نے پوری انسانیت کا خیال رکھنا ہے, خواہ وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے, وہ غیر مسلم ہے, کوئی بھی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, من قتل نفسا بغیر نفس, جس نے ایک انسان کو قتل کیا, ایک انسان کو. یہاں نہ ولی لکھا, نہ نبی لکھا, نہ یہاں پہ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں. جی 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 جی, ایک انسان, بس ایک نفس کو آپ نے قتل کیا, آپ نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اس کے پیچھے اس کے بعد کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی ہے, سب کلیئر ہو جاتا ہے. سر مفتی صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو انتہا پسندی اور شدت پسندی کے بارے میں جس طرح ہمارے باقی مہمانوں نے اس حوالے سے بتایا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے یہ؟ دیکھیے اسلام یعنی دین مبین جس پر ہم لوگ نے ابھی بیٹھ کر ڈسکس کیا ہے, یہ تو درس ہی اعتدال کا دیتا ہے. اور جب وہ اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے, کوئی چیز تجاوز کر جائے تو وہاں بگاڑ جب آئے گا تو کسی نہ کسی صورت میں اس کا خمار نکلے گا. جیسے یہ اس کا جو کہتے ہیں کہ سول وار ہو گئی, وہ کب ہوتی ہے؟ جب قانون سو رہا ہو اور اس کو پتہ ہو. ان لوگوں کا کہنا بالکل درست ہے, جب قانون سو رہا ہو اس کو پتہ ہو کہ میں نے یہ نہیں کرنا. اور بعض ایسے جذباتی مسئلے ہوتے ہیں, کسی کی بچی کے ساتھ کسی نے زیادتی کر لی ہے, وہ آنکھوں سے دیکھ کے تھانے جائے گا, پھر وہ تھانے والا پوچھے گا تو کون ہے, یہ کرے گا, وہ تو اس کو وہی مار دے گا. جس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی وہ کہاں جائے گا وہاں پر کرنے کے لیے؟ وہ گیا تھا اس کا قادری, اس نے وہی مار دیا. یہ اس کا لیجیے کہ جب قانونی آپ کے ہاں انصاف جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دشوار گزار ہو جائے گا, یہی حالت ہوگی اس کے اندر. نہیں دیکھیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو حالات ایسے ہو سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ایسے حالات ہوتے ہیں, مگر کیا
ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے نا بالکل الگ الگ نہ کریے. ہم ان تینوں, جب آپ کا یقین ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو سونپ دیجئے نا. آپ اس کے قانون کے اوپر آپ کسی بھی صورت میں آپ کو اسی قانون کو فالو کرنا ہے, آپ کو اسی سسٹم کو فالو کرنا ہے. آپ نے بہتر کرنا ہے تو اپنی حد تک اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں آپ اس قانون کے لیے بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اس کو ہاتھ میں تو نہیں لے سکتے ہم. آپ صحیح فرما رہے ہیں, میرا ایمان ہے یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن انتظامیہ پہ ایمان نہیں ہے میرا. مجھے پتا ہے کہ انتظامیہ ویسے ہی کرے گی جو آج تک ہوتا چلا آیا ہے. انتظامی جمہوریہ پاکستان سمجھ رہے ہو, انتظامی جمہوریہ وہ تو بدتر ترین حالت ہے, صورت ہے اس کا تو اختیار ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اتنا یاد رکھیے کہ منع کیا گیا, اسلام نے تو اعتدال پسندی دی ہے نا, کہ اگر کافر جنگ ہو رہی ہے تمہاری, نہ اس کے عالم کو مارو گے, نہ کسی عورت کو مارو گے, نہ کسی بچوں کو مارو گے, نہ کسی بوڑھوں کو مارو گے, نہ تاجر کو مارو گے, نہ عوام کو مارو گے. یہ ہے آپ کا اسلام, یہ درس دے رہا ہے. اسلام میں لڑائی کے اندر درد دے رہا ہے کہ یہ طبقوں کو نہیں مارو گے, لڑے تو سپاہی لڑے. تو لہٰذا اتنا یہ یاد رکھیے کہ جہاں تک تعلق انتہا پسندی کا ہے, انتہا پسندی آتی جب ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی جگہ, کسی ملک میں, کسی خطے میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے, قانون کی بالادستی ہوتی ہے, پھر یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی وہاں انتہا پسندی ہے. صحیح, بالکل صحیح. مگر آپ کی بات سے یہ تو طے ہے نا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کسی صورت میں. نہیں, یہ دیکھیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. علماء نے بھی منع فرمایا ہے. دیکھیے سب سے پہلا کام قاضی کا ہوتا ہے, قاضی جو ہے نا وہ کام کرے. ہمارے یہاں تو قاضی بھی وہی بیٹھتا ہے کہ جسے اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. ہمیں قاضی بھی وہی مقرر کرتے ہیں, بیٹھتا کہاں ہے ہی نہیں, مطلب ختم ہو گیا. وہ نظام ہی نہیں ہے نا ہمارے اندر. اگر وہ نظام ہوتا تو پھر انصاف مل رہا ہوتا نا. اب وجہ یہی ہے کہ ہم قاضی بناتے ہی نہیں ہیں, قاضی بٹھاتے نہیں ہیں, اور پینڈنگ پر اتنے مسئلے مسائل رہتے ہیں کہ بندوں کی عمریں گزر جاتی ہیں, انتقال کر جاتے ہیں, تب تک جو ہے نا مسئلہ وہیں رہتا ہے, وہیں کا وہیں رہتا ہے, انصاف ملتا نہیں. جس کے پاس مال ہو, طاقت ہو, جابر ہو, وہ یہاں پر. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے, آپ کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے, تو پھر آپ کیسے امن کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اپنے گھر میں امن لے آؤں, میں اپنے گھر میں تو امن لے آؤں. بغیر مال کے آپ امن کو بھی یقینی نہیں بنا سکتے. بغیر مال کے امن کو یقینی نہیں بنا سکتے. بیٹھے جو آگے جو کرنے والے ہیں, نہیں تو وہ جن لوگوں کے پاس مال ہے انہوں نے کون سا یقینی بنا دیا؟ میں آپ کو عرض کر دوں ایک بات, میں اسی بات بتا رہا ہوں. آپ کا اس کا سپریم کورٹ کا جج کہہ رہا ہے عوام سے میرا ساتھ دو, میں تمام معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. کون کھڑا ہوا ہے, 1 لاکھ آدمی اس کے پیچھے آ جائیں, وہ طاقتور ہو جائے. اچھا فہیم بھائی دیکھیں, امن ہم گھر سے شروع کریں. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. آپ جو مال کی بات کر رہے ہیں, بغیر مال کے باہر نکلو نا, جاؤ, ساتھ دینا چاہیے ایسے لوگوں کا. بغیر مال کے بھی امن آ سکتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اب ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کر رہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو, تو اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کریں گے؟ بالکل اسی طرح اور بھی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہمارے یہاں کون کر رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس, ان کو سوچنا چاہیے. ایک مرتبہ ہمارے پورے پاکستان کے جتنے بھی بھائی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, میں رنگ, نسل اور یہاں تک کہ میں مذہب کی بات بھی, کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, ذرا ایک دفعہ دل پر ہاتھ رکھ کے یہ پوچھے کہ ہم جس پاکستان میں رہ رہے ہیں اس پاکستان کے ساتھ ہم وفاداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. سر آپ بتائیے سر, ہم کیونکہ آخری کلمات ہی ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف جائے گا. امن کو, یہ جو سلامتی کا مذہب ہے, اس کو فالو کرتے ہوئے ہم سلامتی کس طرح پیدا کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں اور دوسروں کی زندگیوں میں؟ دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے قالوا برہانکم ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول ان سے کہہ دو دلیل لائیں اگر سچے ہیں. اب بہت چھوٹا اس کنکلوژن ہے اس بات کے اندر, اے رسول برہانہ ان کنتم صادقین, کہ دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. لڑائی جھگڑا نہیں ہے کوئی, اگر تم سچے ہو دلیل لے آؤ. ٹھیک ہے, بحث کر رہے ہیں نا. اگر تم, اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی تلوار نہیں چلے گی, کوئی گولی نہیں چلے گی, کوئی جنگ نہیں ہوگی, تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ. بالکل تو ہم دلیل لے آتے ہیں تاکہ دوسرا متفق ہو جائے آپ سے. یہ بات کون کرتا ہے؟ جو سچا ہوتا ہے خود. صحیح. اچھا دلیل کی وجہ بھی کیا ہے؟ اختلاف ختم کرنے کے لیے دلیل, ٹھیک ہے, تاکہ بد امنی نہ پیدا ہو سکے. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ سے میں نے بات کہی, اس کے پیچھے بہت بڑا سبق ہے. سورہ توحید جو قرآن میں اتری ہے, قل هو اللہ احد, اس کی پیچھے پوری کہانی, ابھی ٹائم نہیں ہے, نہیں تو میں بتاتا آپ کو. سر تھینک یو سو مچ سر.
آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ مہویش, تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, علامہ صاحب, آپ کو بھی بہت شکریہ. دوستوں ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آیا اور بس ہمیں آج جمعہ کا دن ہم نے آج کوشش کی کہ ہم امن کے حوالے سے, اسلام جو ہے سلامتی کا مذہب ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں, ہم خود ایک ذہن دوبارہ سے یاد کریں اور آپ دوستوں تک جو ہے اس چیز کا ذکر کریں, پہنچائیں, تاکہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں اگر اپنی زندگیوں میں کوئی تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں دین سے ہٹ کے, جو ہمارے اپنے لیے اور باقی پوری سوسائٹی کے لیے اگر ایک سلامتی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے, تو ہم اپنے آپ کو روک سکیں. آج مجھے, فہیم عباس کو, فرقان بابی, نیوز کیفے ٹیم کو, سب کو اجازت دیں. میں فرقان بابی کی آواز کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھاں میں رحمت رب دی تے بلے بلے بلے, عدل کرے تے تھر تھر کمبن, عدل کرے تے تھر تھر کمبن, اچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاون. میں